تو شوہر سے کہتی جلدی جاؤ اور دیکھ کے آؤ، لگتا ہے میں جن کا انتظار کر رہی ہوں وہ آ گئے۔ وہ آ کے کہتا ہے نہیں وہ نہیں آئے، مایوس ہو کر کے انتظار، پورے گھر کو وہ تیار مزین کرنے لگے، تیاری کا میرے گھر میری آقازادی زینب آ رہی ہے، میری شہزادی آ رہی، میرا آقا حسین آ رہا ہے، میری طرف دیکھا سر اٹھا کر میرا اکبر آ رہا ہے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، انتظار کرتی رہی۔ ایک روز شام کو کوفے میں شور و غل ہوا۔ اس نے شوہر سے کہا کہ دیکھو شادی آنے کے بعد لگتا ہے کہ وہ مدینے والے آگے استقبال میں کوفہ عمر پڑا ہے، ذرا جلدی سے جاؤ دیکھ کے کہیں وہ تو نہیں آگے جن کا میں انتظار کر رہی ہوں، وہ میرے گھر آئیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ یہ شوہر گیا اور جو دیکھ کے آیا تو اس کی آنکھیں نمناک تھیں، سر جھکائے ہوئے تھا۔ کہ کیا ہو گیا تمہیں، تمہاری آنکھیں نم ہیں، یہ تم سر جھکائے ہوئے کیوں ہو؟ آواز دیا کہ میں نے ایک شریفوں کا قیدیوں کا قافلہ دیکھا ہے، میں نے شریف قیدیوں کا قافلہ دیکھا ہے۔ کہ تم قیدیوں کا قافلہ دیکھنے کے لیے کہ سنو، ہماری شہزادی نے منع کیا تھا کہ کبھی بھی قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہ جانا۔ یہ رونے لگا کہ کیا ہوا، کل میری کیفیت ایسی ہو رہی ہے کہ میں نے اس قافلے میں 4 برس کی بچی کو دیکھا ہے کہ جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے، وہ بھوکی اور پیاسی معلوم ہوتی تھی۔ اچھا سنو، تماشا نہ دیکھنا۔ جلدی سے اس نے تشت تیار کیا، اس میں پانی رکھا، غذا رکھی، کھجور رکھی، روٹیاں رکھی، مجھے نہیں پتا کیا کیا رکھا، کہ لے کے جاؤ اور لے جا کر کے اس بیوی کو دے دینا۔ یہ لے کر کے آیا، لینے کے بعد بچی کے سامنے گیا اور جا کے کہتا ہے بچی یہ تمہارے لیے پانی حاضر ہے، یہ غذا ہے۔ اس بچی نے غور سے اس کی طرف دیکھا کہ اتنا بتاؤ کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے یا تحفہ ہے؟ اتنا سننا تھا، اب اس سے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ واپس لے کے گھر چلا آیا۔ اس کی بیوی نے دیکھا کہ سنو تم یہ واپس لے کے چلے آئے، تو کیا کروں، اس بچی اتنی شریف ہے کہ اس نے جو کہا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا، تم نے بتایا کہ نہیں مجھے، کیا کہا اس نے؟ تو اس نے یہ پوچھا ہے کہ یہ صدقہ تو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تشت چھوٹ گیا، زمین پہ کمر پکڑ کے بیٹھ کے اس گھر میں رہی ہے نا، آواز دیا رہی یہ سوال صرف ایک خانوادے کا حق ہے جس کے گھر کے بچے پوچھ سکتے ہیں۔ پردے میں ملبوسوں کی دوڑتی ہوئی آئی، اب جو آئی تو دیکھا نیزوں پہ سر تھے، قیدی بنے ہوئے تھے، بیویوں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ قریب آ کے پریشان ہو کے رونے لگی، بے چین ہو کے قیدی کے قریب آ کے قیدی تم پہ ہمارا سلام ہو، بڑے شریف خانوادے کے لگتے ہو، یہ بتاؤ آئے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا ہم مدینے سے آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہ تڑپ گئی، بیٹھ گئی۔ آواز دیا مدینے میں کس محلے سے آئے ہو؟ آواز دے سوال مجھ سے کرنے کا نہیں ہے، وہ جو بیویاں ہیں ان سے سوال کرو۔ یہ ان بیویوں کے پاس آئی، جیسے ہی زینب نے آتے ہوئے دیکھا سر جھکا لیا۔ اماں فضہ شیری آ رہی ہے، شیری دوڑی بھی آئی، آواز دیا اے آنے والی بیویوں ذرا چہرے سے بال تو ہٹاؤ اور یہ بتاؤ رہنے والے کہاں کے ہو؟ کہا مدینے کے۔ کہا مدینے میں کس گھرانے کے ہو؟ تم آقا حسین کو جانتی ہو؟ تو بی بی کہتی تم زینب کو جانتی ہو؟ کہتی ایسا نہ کہو، یہ مجمع عام ہے، میری شہزادی کا نام نہ لو۔ چہرے سے بال ہٹایا، شیری پہچانا، کہا میں ہی تو زینب ہوں۔ اتنا سننا تھا، شیری توڑی بھی نیزے کے پاس آئی، مولا یہ تو کہا تھا آئیں گے مگر یہ نہ بتایا تھا ایسے آئیں گے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم و غم مظلوم۔ آپ نے کہا تھا آئیں گے لیکن ایسے آئیں گے مجھے نہیں پتا، میں تو خوش تھی اصغر بھی آئے گا، اکبر بھی آئیں گے، قاسم بھی آئیں گے اور محمد بھی آئیں گے۔ کب وہ نیزے پہ اصغر کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے، وہ عباس کا سر ہے۔ ہائے شیری تڑپ کے رہ گئی۔ اللہ اکبر، آپ استقبال کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آپ نے کسی ایسے اجڑے ہوئے گھر کو دیکھا ہے؟ اے شیرین وہ محمد بھی آئے ہیں، ماں قیدی بنی ہوئی ہے۔ رونے والوں حسین کا یہ گھر کربلا میں تاراش کر دیا گیا، انہیں لوٹ لیا گیا۔ اب یاد دلاؤں آپ کو، یہ غریب زہرا کی غربت ہے کہ مولا جب 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں تو اکبر کے نام سے زمین خریدی، بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے ان سے زمین لی اور شرائط پہلی شرط یہ رکھی کہ سنو ہم یہ زمین تمہیں ہبہ کر رہا ہیں، ہمیں یہاں پر دفن کیا جائے گا۔ پہلی بات کہ جب بھی کوئی زائر آئے تو اسے ہماری قبر کا نشان بتا دینا، جب بھی کوئی آئے اسے 3 دن مہمان رکھنا، اور تیسری بات یہ کہ یزید کی فوج اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر کے چلی جائے گی، تم آنا اور ہماری لاش کو دفن کر دینا، جاؤ اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجو،
انہوں نے جا کے عورتوں کو بھیجا، عورتوں سے کہا ہم نے تمہارے مردوں سے کہہ دیا ہے ممکن ہے کہ تمہارے مرد فوج کی ڈر سے نہ آئیں، تو انہیں غیرت دلانا اور ان سے کہنا کہ نبی کے نواسے کا لاشا کربلا میں بے کفن پڑا ہوا ہے، انہیں غیرت دلانا کہ دفن کرنا۔ سنو اب جا کے اپنے بچوں کو بھیجو۔ یہ بنی اسد کی عورتیں گئیں، بچوں کو بھیجا، سارے بچے زہرا کے لال کے گرد جمع ہو گئے۔ بچوں کو حسین نے کہا سنو ہماری لاشیں یہاں بے کفن پڑی، ہم نے تمہارے ماں باپ سے کہہ دیا ممکن ہے کہ وہ فوج کے ڈر سے نہ آئیں، تو ایک کام اتنا کرنا کہ یہاں کھیلتے کھیلتے آنا، اور ہماری لاشیں پڑی ہوں گی، کھیلتے کھیلتے ہماری لاش پہ خاک ڈال دینا، اس لیے کہ ہم بے کفن پڑے۔ بنی اسد کے میں اس میں رکھ لوں، تم لا دو ایک چٹائی، میت میں اس پہ رکھ لوں، دفن جس میں بابا وہ قبر میں بنا لو، بیمار کیسے دیکھے ایک باپ کا جنازہ، ارے پاپا کی لاش عابد دفنانے جا رہے ہیں، بچوں بنی اسد کے دے دو ذرا سہارا، ارے تم لا دو ایک چٹائی، میت میں اس پہ رکھ لو، دفن جس میں بابا وہ قبر میں بنا لوں، اور بیمار کیسے دیکھے ایک باپ کا جنازہ، ارے پاپا کی لاش عابد دفنانے جا رہے ہیں، بچوں بنی اسد کے دے دو ذرا سہارا۔ لاشیں لاشیں میں بے کفن پڑی رہی ہیں،